بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیو السلام علیکم، میں ہوں شیف بلال اور میں آج آپ کو سکھاؤں گا فرینچ فرائز۔ آپ لوگوں نے KFC اور میکڈونلڈ کے تو ٹرائی کیے ہوں گے، ایک بار خود اپنے گھر میں بھی ٹرائی کیجئے گا۔ الحمدللہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جسٹ 2 آلو اور کارن فلور کی ضرورت ہے۔ آئیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 آلو لے لیے، ان کا میں چھلکا اتار رہا ہوں۔ آلو کا چھلکا اتارنے کے بعد، پوٹیٹو پل کرنے کے بعد میں اب اس کو فرائز کی شیپ دے دوں گا، یعنی کہ فرائز کی شکل میں اس کی کٹنگ کر دوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے نائف سے اس کی کٹنگ کی ہے، میرے پاس کوئی مشین نہیں ہے، آپ لوگ خود اپنے گھر میں بھی اس طرح کٹنگ کر سکتے ہیں۔ کٹنگ کی آپ کی شکل اچھی ہونی چاہیے تو فرینچ فرائز کی شکل بھی آپ کی اچھی آئے گی۔ تو میں نے سب سے پہلے کٹنگ کیے ہوئے فرینچ فرائز کو دھو رہا ہوں، اس کو واش کر لیں گے اچھی طرح۔ میں نے سارے کٹنگ کیے ہوئے فرینچ فرائز کو واش کر لیا، اب میں اس کو خشک کروں گا، اس کے پانی کو ریموو کر دیں گے۔ اس کے لیے میں نے ٹیشو پیپر لے لیے 2-3، اس سے ہم اس کا پانی ریموو کر رہا ہوں۔ سارے فرینچ فرائز کو میں نے ڈرائی کر لیا، خشک کر لیا۔ اب اس کے بعد مجھے ضرورت ہے کارن فلور کی۔ میں نے ایک باؤل میں سارے فرینچ فرائز کو ڈال دیا اور اس کے اندر اس کا کارن فلور لگا دیا۔ تقریباً میں نے 7 گرام کارن فلور یوز کیا۔ آپ اسے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ زیادہ کرسپی کرنا چاہتے ہیں تو اور زیادہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کی نارمل ہی کنڈیشن ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے میں نے کارن فلور لگا کے اپنے فرائز کو رکھ لیا۔ اب سب سے پہلے میں اس کو ڈیپ فرائر میں 180 ٹمپریچر پر ہاف ڈن کر کے رکھوں گا۔ میں نے 180 ٹمپریچر پر اس کو ڈیپ فرائر میں تقریباً 2 منٹ کے لیے فرائی کیا، اسے بولتے ہیں ہاف ڈن۔ میں نے آدھا کک کر کے رکھ لیا۔ اب میں اس کو سیلفنگ کر کے، یعنی اس کو ٹھنڈا کر کے اس کو سیلفنگ کر لیا۔ اب میں اس کو ڈیپ فریزر کے اندر رکھ دوں گا کم از کم 6 گھنٹوں کے لیے۔ میں نے اپنے ڈیپ فریزر میں کم از کم اس کو 6 گھنٹے کے لیے رکھ دیا۔ آئیے جی اب 6 گھنٹے کے بعد اس کو دیکھتے ہیں، فل فریز ہو چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اب میرے پاس فرینچ فرائز فروزن حالت میں ہیں۔ اب میں ان کو ڈیپ فریزر میں تقریباً 4 منٹ کے لیے فرائی کروں گا۔ آپ ان کی لک دیکھ سکتے ہیں، فل فریز ہوئے ہیں۔ آپ اس کو اس حالت میں کافی عرصے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں، کافی ٹائم کے لیے۔ اب میں اگین فرائر میں پھر ڈال دیے۔ اب تقریباً میں ان کو 4 منٹ کے لیے دوبارہ فرائی کروں گا 180 ٹمپریچر پر، کیونکہ ہمارے ٹمپریچر مینٹین ہوتے ہیں۔ پہلے ہاف ڈن کیا تھا 2 منٹ کے لیے، تقریباً 2 منٹ کے لیے، تو اب اس کے بعد میں فل ڈن کر رہا ہوں 4 منٹ کے لیے۔ تقریباً 6 منٹ کے اندر، 7 منٹ کے اندر ہمارے پاس 180 ٹمپریچر پر فرائز تیار ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں، اور جتنا اس کو کلر دینا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کا کلر کم تھا تو میں نے اس لیے دوبارہ پھر اس کو ایڈ کر دیا۔ اب یہ الحمدللہ اس کا کلر میرے پاس فائنل آ گیا ہے۔ میں نے اس کو سٹینر میں ڈال دیا تاکہ اس کا آئل جو تھا ایکسٹرا آئل ریموو ہو جائے۔ اب میں اس کو سرو کروں گا، پلیٹنگ کر دوں گا اس کی۔ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کا کلر یہ بہت کرسپی ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اچھا لگا تو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں، آپ کے رزق میں، آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے دوستوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، یہ بھی آپ سب کی دعاؤں کے تعاون کے ساتھ ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اختتام پہ پہنچا۔ آپ سب لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے
تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آمین.